السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حالات پر، جو اس وقت اگر دیکھا جائے تو کئی محاذوں پر کافی دباؤ کا شکار نظر آتا ہے۔ عالمی سیاست سے لے کر مقامی بازار تک، آئیے ان سنگین چیلنجز کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ایک ساتھ ملک کو متاثر کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس خبر کی جو آج کل ہر کسی کی زبان پر ہے۔ کیا واقعی پیٹرول 1000 روپے فی لیٹر ہونے جا رہا ہے؟ آخر اس بحران کی جڑیں کہاں ہیں؟ دیکھیے، یہ صرف کوئی افواہ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے گہری تشویش ہے، اور اس کی وجہ ہے مشرق وسطیٰ میں جو کشیدگی چل رہی ہے، کیونکہ اس کشیدگی نے جو سمندری راستے ہیں جہاں سے تیل آتا ہے ان کو بری طرح متاثر کیا ہے، جس کے اثرات اب براہ راست پاکستان پر پڑ رہے ہیں۔ تو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ملک کے پاس صرف 8 سے 10 دن کا پیٹرول کا ذخیرہ باقی رہ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ خبر پھیلی ہے لوگوں میں ایک خوف سا پیدا ہو گیا ہے۔ ہر کوئی اگلے 4 سے 5 دنوں میں ممکنہ قلت کے ڈر سے ایندھن جمع کر رہا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جو بچا ہوا ایندھن ہے اس میں پہلی ترجیح سرکاری اداروں کو دی جائے گی۔ اچھا، اب اس معاملے کا ایک اور پہلو بھی ہے اور وہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ پورا بحران لوگوں کے جذبات سے، خاص طور پر بین الاقوامی سیاست کے حوالے سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ جو عوامی رائے ہے وہ واضح طور پر ایران کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ سڑکوں پر امریکہ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں اور اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ایک متحدہ اسلامی محاذ بننا چاہیے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس بحران کا مقابلہ تمام مسلم ممالک کو مل کر کرنا چاہیے۔ تو ایک طرف تو یہ بین الاقوامی دباؤ ہے، لیکن دوسری طرف ملک کے اندر بھی معاشرتی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ اس کی ایک بہت تکلیف دہ مثال نارووال میں پیش آنے والا سانحہ ہے، جہاں ایک برادری خوف میں مبتلا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ناروال کے گاؤں دریا والا میں ایک میٹنگ رکھی گئی تھی صلح کے لیے۔ ایک معمولی تنازع کو حل کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن افسوس صلح تو نہ ہو سکی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ایک 33 سالہ نوجوان یاسر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور یہ واقعہ دراصل ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ اس دباؤ اور خوف کو ظاہر کرتا ہے جس کا سامنا اقلیتی برادریوں کو کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں، جہاں انتہا پسند گروہوں کا مقامی انتظامیہ پر اثر و رسوخ زیادہ ہو سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ گھروں کے اندر ایک اور قسم کا دباؤ ہے جو ہر روز بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے معاشی دباؤ، خاص طور پہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں۔ روزمرہ کی مشکلات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ رمضان میں کھانا پکانے والی گیس تک ایک سخت شیڈول پر مل رہی ہے۔ سحری کے لیے صبح 3:30 سے 7 بجے تک، اور پھر افطار کے لیے خاندانوں کو اپنی عبادات اور کھانے پینے کی اوقات گیس کی بندش کے حساب سے طے کرنے پڑ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ صرف سہولیات کی کمی کا نہیں ہے، اصل اثر تو افطار کے دسترخوان کی قیمت پر پڑ رہا ہے۔ ذرا ان اعداد و شمار پر غور کریں۔ روح افزا سے لے کر بیسن تک ہر چیز کی قیمت پچھلے سال سے کئی زیادہ ہے۔ جو دہی بھلے پہلے 120 روپے میں ملتے تھے اب 200 روپے کے ہیں، مطلب سیدھا 60% سے زیادہ کا اضافہ۔ یہ وہ بوجھ ہے جو ہر خاندان اٹھا رہا ہے۔ اس کو اور بہتر سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز کی مثال لیتے ہیں: روح افزا۔ صرف 1 سال کے اندر اس کی قیمت میں یہ اضافہ صاف صاف دکھاتا ہے کہ عام شہریوں کے لیے اپنے گھریلو بجٹ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ ساری کہانی کا نچوڑ ہے۔ جہاں معیار اچھا ہے وہاں قیمتیں بہت زیادہ ہیں، اور جہاں قیمتیں کم ہیں وہاں معیار بہت خراب ہے۔ مطلب اگر اچھی چیز لینے جائیں تو وہ پہنچ سے باہر ہے، اور اگر سستی چیز کی طرف جائیں تو اس کا معیار اتنا خراب ہے کہ بعض اوقات استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو فیول پمپ سے لے کر دسترخوان تک، اور عالمی سیاست سے لے کر مقامی تناؤ تک، یہ سب مسائل کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک قوم پر ہر طرف سے اتنا دباؤ ہو تو وہ ان چیلنجز سے کیسے نمٹے گی؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام آفیشیل 2